الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 9 نومبر 2014۔ آج کا ٹاپک ہے سیلف کریکشن، یعنی اصلاح خیش۔ دیکھیے، سیلف کریکشن بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس آدمی کے اندر سیلف کریکشن کا مزاج نہ ہو، وہ بہت بڑی تباہی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، بات کیا ہے، یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو لیونگ کریچر کہا جاتا ہے، زندہ اشیاء۔ تو لیونگ کریچر میں ایک صفت ہوتی ہے گرو کرنے کی۔ جیسے پتھر ہے، وہ گرو نہیں کرتا، لیکن لیونگ کریچر گرو کرتی ہیں۔ جیسے پیڑ ہے، اینیمل ہیں، انسان ہیں، یہ گرو کرتے ہیں۔ تو یہ گرو کرنے کا جو معاملہ ہے، اس کی وجہ سے ایک اور پرابلم پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ان چیکڈ گروتھ پرابلم بن جاتا ہے۔ ان چیکڈ گروتھ پرابلم بن جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیے، پیڑ لگائے جاتے ہیں تو ان میں کاٹ چھانٹ کی جاتی ہے، جو کہتے ہیں پرون، ٹو پرون، PRUNE۔ تو پروننگ پروسیس انٹیگرل پارٹ ہے لیونگ کریچر کا۔ ان چیکڈ گروتھ اگر ہوگا تو وہ پرابلم بن جائے گا۔ اس وجہ سے ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ پروننگ پروسیس چلایا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، جو آپ جانتے ہیں کہ پیڑوں کو کاٹ چھانٹ کرتا ہے مالی، کاٹ چھانٹ کر کے ان کے گروتھ کو بہت ہی رائٹ وے میں چلنے کا کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح سے انسان میں بھی ہے۔ انسان میں بھی جو گروتھ ہے، وہ کئی اعتبار سے ان چیکڈ بن جاتا، کئی اعتبار سے ایسا ہوتا ہے کہ اس کو چیک کیا جائے۔ مثلاً دیکھیے، نیل ہیں، ناخن، آپ کاٹتے رہتے ہیں۔ اگر آپ نہ کاٹیں تو عجیب سا ہو جائے گا۔ بال بھی آپ کاٹتے رہتے ہیں، تو یہ سب پروننگ پروسیس ہے، یعنی کاٹ چھانٹ کا طریقہ۔ تو دیکھیے، یہ پروننگ پروسیس 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہے فزیکل پروننگ، ایک ہے سائیکولوجیکل پروننگ۔ کیونکہ انسان باڈی ہے اور مائنڈ ہے، تو ایک ہے فزیکل پروننگ اور ایک ہے سائیکولوجیکل پروننگ۔ تو آپ جب اپنا نیل کاٹتے ہیں یا بال کاٹتے ہیں، دیٹ از فزیکل پروننگ۔ اس طرح سے ضرورت ہوتی ہے سائیکولوجیکل پروننگ کی، یعنی آپ کے خیالات، آپ کی کریکٹر، آپ کے عادتیں اگر ان چیکڈ رہیں تو وہ بہت سیریس پرابلم بن جائے گا۔ اس سے ضرورت ہوتی ہے سائیکولوجیکل پروننگ کی۔ یہاں میں آپ کو قرآن کی ایک آیت یاد دلاتا ہوں۔ دیکھیے، سورہ النساء
سورہ النساء آیت 17 یعنی 17 میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ غلطی کرتے ہیں ثم یتوبون من قریب تو ان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. یعنی غلطی کرنے کے بعد جلد توبہ، ان اسپیڈی توبہ، اسپیڈی ریپینٹنس یا اسپیڈی ریٹرن. جو لوگ نادانی سے غلطی کر بیٹھتے ہیں اس کے بعد وہ جلد ہی توبہ کرتے ہیں، یعنی اسپیڈی ریپینٹنس یا اسپیڈی ریٹرن کا ثبوت دیتے ہیں تو اللہ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے. اس میں یہ بات اپنے آپ امپلیسٹ ہے کہ توبہ قریب کا معاملہ اس سے الگ ہے. توبہ قریب کا معاملہ اور توبہ بعید کا معاملہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہے. توبہ قریب کے معافی کا تو قرآن میں اعلان کیا گیا ہے، لیکن توبہ بعید جو ہے یہ بہت ہی رسکی توبہ ہے، بہت رسکی ہے. تو یہ میں بہت دنوں سے سوچتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے توبہ قریب. تو اس کو میں نے سمجھا سائیکالوجی کے مطالعے سے. یہ بہت زیادہ سائیکالوجی کا مسئلہ ہے، اور یہ وہی مسئلہ ہے جس کو میں نے کہا کہ پروننگ پروسیس. اس کا تعلق سائیکولوجیکل پروننگ سے ہے. دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ آپ ایک غلطی کریں اور اس غلطی کو جلدی سے ریپینٹ نہ کریں تو وہ کیا ہوگا، وہ دھیرے دھیرے کنڈیشننگ کے پروسیس شروع ہو جائے گا. اس غلطی میں آپ کنڈیشنڈ ہو جائیں گے، اور جب کوئی آدمی کسی غلطی پہ کنڈیشنڈ ہو جائے تو پھر اصلاح بہت ہی ڈفیکلٹ ہو جاتی ہے. تو توبہ قریب جو ہے بہت ہی میننگ فل یہاں پر ہے. اگر تم اسپیڈی توبہ نہیں کرو گے، توبہ میں ڈیلے کرو گے، تو پھر کیا ہوگا، لا آف نیچر کے مطابق کنڈیشننگ شروع ہو جائے گی. کنڈیشننگ ایک پروسیس ہے، نیچرل پروسیس، وہ بہرحال اپنا کام کرتا ہے. آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، پھر بھی کنڈیشننگ کا پروسیس اپنا کام کرے گا. تو اگر آدمی جلد غلطی کرنے کے بعد جلد اس کو انتباہ نہ ہو اور وہ اسی میں پھنسا رہے تو کیا ہوگا، اس کا کیس کنڈیشننگ کا کیس بن جائے گا اور پھر اصلاح بہت ہی مشکل ہو جائے گی. اس لیے توبہ قریب کی بات ہے. یہ ایک وارننگ ہے گویا ثم یتوبون من قریب آج جو سورہ النساء میں کہ غلطی تو انسان کرتا ہے، ٹو از ہیومن، غلطی انسان سے ہوتی ہے. الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، تو غلطی تو انسان سے ہوتی ہے، لیکن کیا چیز چاہیے کہ غلطی کرنے کے بعد جلد آپ کو انتباہ ہو، جلد آپ کا ضمیر چونک اٹھے اور جلد آپ توبہ کریں، یعنی مطلب اس کی اصلاح کریں. اگر آپ توبہ قریب نہیں کرتے ہیں تو ایک رسک لے رہے ہیں. اس بات کا رسک کہ وہ غلطی آپ کی کنڈیشننگ میں شامل ہو جائے اور پھر اصلاح کرنا ناممکن ہو جائے. اس پر مزید غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر غلطی کا آغاز بہت ہی چھوٹے بگننگ سے ہوتا ہے، چھوٹے بگننگ سے. مثلا الکوہل ہے، شروع میں آدمی ایک آدھ گھونٹ پیتا ہے ٹیسٹ لینے کے لیے،
ایسا نہیں کہ پہلے دن وہ عادی بن جائے، ایسا نہیں ہوتا. یا سگریٹ ہے، پہلے دن وہ سگریٹ کا عادی نہیں بن جاتا. اور معاملہ صرف سگریٹ اور الکوہل کا نہیں ہے. زندگی میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کا آدمی عادی بن جائے تو اس کے اندر بہت زیادہ فساد پیدا ہو جاتا ہے. کسی بھی چیز کا عادی بن جائے آپ، مثلاً ٹیسٹی فوڈ کے آپ عادی بن جائے تو اس میں بہت سے پرابلم آئیں گے. آپ پارٹیز کے عادی بن جائیں تب بھی آپ کے لیے بہت سے پرابلم آئیں گے. ہوا کلچر کے عادی بن جائیں تب بھی بہت بڑا نقصان اس کا سامنے آئے گا آپ کو. تو بہت سی ایک ہی چیز نہیں ہے، صرف الکوہل کی بات نہیں ہے. بے شمار چیزیں ہیں جو آدمی کی عادت بن جائے تو وہ اس کو نقصان پہنچاتی ہیں. ریسنٹلی ایک عجیب و غریب کیس میرے سامنے آیا. دیکھیے، بہت مشہور برٹش فلاسفر ہے لارڈ برٹرینڈ رسل، بہت زیادہ ویل نون ہے. تو اس نے اپنی بایوگرافی لکھی ہے. اس بایوگرافی کے آخر میں وہ لکھتا ہے کہ میں زندگی میں پڑھتا رہا، یعنی بچپن سے لے کر بڑھاپے تک پڑھتا ہی رہا میں، اور بہت زیادہ پڑھا. تو اس نے لکھا ہے کہ آخر میں پڑھنا میرے لیے، یعنی اسٹڈی میری ہیبٹ بن گئی تھی. ہیبٹ یعنی ایز بطور ہیبٹ کے پڑھتا تھا میں. پھر اسی پہ وہ لکھتا ہے کہ میں آخر عمر کو پہنچ چکا ہوں، بٹ آئی ڈونٹ نو واٹ از دی پرپز آف لائف. آئی ایم لیونگ ان فرسٹریشن. اب غور کیجیے کہ جو آدمی ساری زندگی پڑھتا رہے اور اس کو یہ پتہ نہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. تو کیوں؟ وہ پڑھتا تھا ہیبٹ کے طور پر. جب آپ کوئی کام ہیبٹ کے طور پر پڑھیں تو آپ کا تھنکنگ پروسیس اسٹاپ ہو جاتا ہے. آپ کوئی بھی چیز، آپ ہوا کلچر آپ کی ہیبٹ بن جائے، ٹیسٹی فوڈ آپ کی ہیبٹ بن جائے، پارٹیز آپ کی ہیبٹ بن جائے، کوئی بھی چیز، مشاعرہ آپ کی ہیبٹ بن جائے، تو اس وقت جب کہ آپ اس ہیبٹ میں مشغول ہوں گے اس وقت آپ کا تھنکنگ پروسیس رکا رہے گا. یعنی ہیبٹ کے زور پر کریں گے آپ، نہ کہ تھنکنگ کے زور پر. یہی برٹسل کے ساتھ ہوا. برٹسل آؤٹ آف ہیبٹ پڑھتا رہا لیکن اس کا تھنکنگ پروسیس اسی نسبت سے ڈیولپ نہیں ہوا. تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ پرپز آف لائف کیا ہے. کیسی عجیب بات ہے، کیسی عجیب بات ہے. تو ہیبٹ جو ہے تھنکنگ پروسیس کو کل کر دیتی ہے. تھنکنگ پروسیس کو کل کر دیتی ہے. کسی بھی چیز کی ہیبٹ بن جائے آپ کو، پتنگ اڑانے کی ہیبٹ بن جائے آپ کو باتیں کرنے کی ہیبٹ بن جائے، تاش کھیلنے کی ہیبٹ بن جائے، ٹیسٹی فوڈ کی ہیبٹ بن جائے، کوئی بھی ہیبٹ، پولیٹیکل باتوں کی ہیبٹ بن جائے، تو اس وقت جب کہ آپ اس ہیبٹ میں مشغول ہوں گے آپ کا تھنکنگ پروسیس رکا رہے گا. یہی ہوا برٹسر کے ساتھ. کہ تھنکنگ پروسیس، یعنی وہ اسٹڈی تو کرتا رہا لیکن اس کا تھنکنگ پروسیس جو ہے وہ اسی نسبت سے اس نے کام نہیں کیا. تو اس معاملے پر مزید غور کرتے ہوئے مجھے سمجھ میں آیا کہ اس کے 4 فیزز ہیں. اس معاملے کے 4 فیزز ہیں. دیکھیے، آدمی جب کسی کام میں مبتلا ہوتا ہے تو پہلے
ایک ٹیسٹ کے طور پر وہ ایسا کرتا ہے، چاہے ٹیسٹی فوڈ ہو، چاہے الکوہل ہو، یا پالیٹکس ہو، یا ہوا کلچر ہو، یا باتیں بنانا. یہ بھی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بنانے کی، جب دیکھو باتیں بنائیں گے. وہ بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں کیونکہ وہ باتیں بنانے کی عادت ہو گئی. اب وہ جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں تو باتیں بناتے ہیں. تو دیکھیے کوئی بھی کام اس قسم کا ہے اس پہ آپ کو شروع میں ایک ٹیسٹ ملے گا، ایک ٹیسٹ. تو یہ پہلا درجہ ہے. تو آپ کو چاہیے کہ وہاں آپ اس کو چیک کریں. جب آپ کسی چیز میں ٹیسٹ ملنے لگے تو اس کو چیک کریں آپ. کیونکہ آپ کو اگر ٹیسٹ ملنے لگا تو اس کے معنی کہ ہیبٹ کا دائرہ شروع ہو گیا. ہیبٹ کا دائرہ شروع ہو گیا. میں اپنی زندگی کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو میں نے قصداً اس لیے چھوڑا کہ مجھے لگتا تھا کہ اس میں مجھے ٹیسٹ ملنے لگا ہے. ٹیسٹ تو چھوڑا اس کو میں نے، کیونکہ اگر میں ٹیسٹ کو فالو کرتا تو دھیرے دھیرے وہ ہیبٹ بن جاتی. تو فرسٹ کمس ٹیسٹ، دین کمس ہیبٹ، دین کمس ایڈکشن، اور اس کے بعد کیا ہے؟ پوائنٹ آف نو ریٹرن. ہر معاملے میں اس 4 فیزز ہیں. 4 فیزز ہیں. تو بیشتر لوگ کسی نہ کسی چیز کی عادی ہو کر زندگی گزارتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو الکوہل لیتا ہو یا سگریٹ پیتا ہو وہی عادی ہے. نہیں، ہر چیز کی عادت پڑ جاتی ہے. کوئی بھی عادت جو آپ کے ٹائم کو سالو کرے، کوئی بھی عادت جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرے، کوئی بھی عادت جو آپ کا آبسیشن بن جائے، وہ بری ہے. وہ بری ہے. بس ایک صاحب کو میں نے دیکھا، ان کا عادت کیا پڑ گئی تھی، یعنی مٹی کا ٹکڑا، چکنی مٹی کا ٹکڑا لے کر کے ہاتھ میں ایسے سے کرتے رہتے تھے. اب وہ عادت ان کو تھی، ایسے کر رہے ہیں، اسی میں ان کو ایک ٹیسٹ ملتا تھا. ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ ان کو داڑھی تھی، اب ایسے لے کر کے ایسے سے کرتے تھے، برابر ایسے اپنی داڑھی سے ایسے کرتے تھے. اب اسی کو عادت پڑ گئی ان کو. تو دیکھیے کوئی بھی چیز جو آپ زندگی میں اختیار کریں وہ آپ کا سوچا سمجھا فیصلہ ہونا چاہیے، عادت کے طور پر نہیں. سوچا سمجھا فیصلہ. کسی بھی چیز کو اگر آپ سوچا سمجھے فیصلے کے طور پر کریں گے تو آپ کا تھنکنگ پروسیس کنٹینیو رہے گا. لیکن اگر عادت طور پر کریں گے تو تھنکنگ پروسیس اسٹاپ ہو جائے گا. تو کوئی بھی چیز ہو سب پہ آتی ہے ٹیسٹ. مثلا مجھے میٹھا کھانا پہلے جو تھا، میٹھا کھانے کا شوق ہو گیا تو میٹھا مجھے اچھا لگنے لگا. پھر میں نے سوچا کہ میٹھا میری عادت بن رہی ہے کہ میٹھے کے بغیر مجھے لگتا ہے کہ ابھی کھانا پورا نہیں ہوا. تو جب میں نے دیکھا کہ میٹھا میری عادت بننے شروع ہو گئی تو میں نے چھوڑ دیا. اب میں اتفاقاً کبھی میٹھا کھا لیتا ہوں. اب پہلے ہر کھانے میں کھاتا تھا، ہر کھانے میں. تو کوئی بھی چیز جب آپ محسوس کریں کہ اس میں آپ کچھ ٹیسٹ مل رہا ہے، ٹیسٹ، تو سمجھیے کہ وہ آپ ایک نئے دائرے میں داخل ہو گئے، ایک نئے دائرے میں. مثلاً شاپنگ ہے اور باتیں بنانا ہے
شعر و شاعری ہے، نعت خوانی ہے، مشاعرہ ہے، مجلسی باتیں کرنا ہے، بچوں میں بہت زیادہ مشغول ہونا ہے. طرح سے عادتیں لوگوں کو ہوتی ہیں. تو وہ عادت آدمی کو دھیرے دھیرے سالو کر لیتی ہے، دھیرے دھیرے سالو کر لیتی ہے. میں آپ کو ایک اور بہت ہی انوکھا قصہ بتاتا ہوں. نوجوانی کی عمر میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا. اس وقت میں جونپور میں تھا. تو میں نے کہا کہ مجھے کانسٹیپیشن کی شکایت ہے. کانسٹیپیشن یعنی قبض. تو ڈاکٹر نے کہا کہ سگریٹ پیجیے. ایک پیکٹ سگریٹ کا لے آیا میں. چند سگریٹ میں نے پیا تو مجھے لگا کہ یہ تو میں عادی بن جاؤں گا اس کا. تو ابھی وہ پیکٹ جو تھا اس کا سگریٹ ختم نہیں ہوا تھا, اس کو پھینک دیا میں نے. اگر میں نہ پھینکتا تو دھیرے دھیرے میں اس کا عادی بن جاتا. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ کیا کیا نقصانات اس کے نقصانات ہوتے ہیں. تو یہ راز حیات ایک ہے کہ جب بھی کوئی چیز آپ کو لگے کہ اس میں آپ کو ٹیسٹ مل رہا ہے تو سوچیے کہ یہ جو ٹیسٹ مل رہا ہے کیا اس کا تعلق میری زندگی سے ہے. مثلا آپ کو پانی پئیں, اس میں ٹیسٹ مل رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ پانی تو پینا ہی پینا ہے. لیکن اگر آپ الکوہل میں ٹیسٹ ملنے لگے تو بہت خطرناک ہے وہ. تو جب بھی کسی چیز میں آپ کو ٹیسٹ ملے, جس کو اردو میں کہتے ہیں مزہ, تو فوراً سوچیے کہ یہ میری صحت کے لیے, میری زندگی کے لیے اچھا ہے یا برا. اگر وہ اچھا ہو تو ٹھیک ہے, جیسے پانی ہے, اچھا ہو تو ٹھیک ہے. لیکن جیسے لگے کہ آپ کو یہ تو اس میں تو میرے لیے یہ میری بری چیز ہے, چاہے وہ پیسہ برباد کرنے کے بارے میں ہو, ٹائم برباد کرنے کے بارے میں ہو, صحت خراب کرنے کے معاملے ہو, تو فوراً چھوڑ دیے اس کو. چھوڑنے میں توبہ قریب والا معاملہ کیجیے, اسپیڈی ریٹرن, فوراً کا فوراً. تو ہوتا کیا ہے, اگر آپ ایسا نہ کریں تو کیا ہوگا کہ پہلے ایک چیز آپ کی زندگی میں بطور ٹیسٹ آئے گی, ٹیسٹ, پھر وہ ڈیولپ کرے گی, ڈیولپ کرتے کرتے وہ ہیبٹ بنے گی. اگر آپ نہیں چھوڑا تو پھر ڈیولپمنٹ ہوگا, پھر ڈیولپ کرتے کرتے وہ کیا ایڈکشن بن جائے گی, ایڈکشن. اور پھر ڈیولپ کرتی رہے گی وہ, یہاں تک کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے گا. ایک صاحب کو میں جانتا ہوں, اب ان کا انتقال ہو گیا. وہ سگریٹ پیتے تھے, میں ان کو بہت منع کرتا تھا سگریٹ مت پیجیے, لیکن کئی بار چھوڑا انہوں نے. چھوڑ کر کے پھر وہ دوبارہ لگتے تھے پینے, کیونکہ وہ ان کی ہیبٹ بن گئی تھی. تو چھوڑنے کے بعد بھی وہ اس پر قائم نہیں رہتے تھے, یہاں تک کہ ان کی صحت بہت خراب ہو گئی. اور مجھ سے چھوٹے تھے وہ, اور ان کا اب ڈیتھ ہو چکی ہے. تو توبہ قریب میں بہت ہی انوکھی بات کہی گئی, اسپیڈی ریپینٹنس. کیونکہ اگر آپ یعنی ریپینٹنس میں ڈیلے کیا آپ نے, تو پھر ریپینٹنس ہی امپاسبل ہو جائے گا, کہ پھر آپ چھوڑ نہیں پائیں گے اس چیز کو. تو آپ کو سوچنا ہے بالکل بگننگ میں, اینڈ میں آپ نہیں سوچ سکتے. میں بہت برسوں سے میں سوچتا تھا کہ توبہ قریب کا مطلب ہے ثم یتوبون من قریب, پھر جلد ہی توبہ کرتے ہیں,
کیا مطلب اس کا؟ تو تصویروں میں واضح نہیں. اس کو میں نے تصویروں میں پڑھا تو اس میں کوئی واضح بات نہیں ملی. پھر جو انسان کے اندر جو نیچرل پروسیس ہے, جو اس کی سائیکالوجی ہے, اس پر غور کیا میں نے. تب سمجھ آیا کہ توبہ قریب بہت ہی ایک میننگ فل بات ہے اس کے اندر, بہت ہی میننگ فل. کیونکہ توبہ قریب نہیں کیا تو توبہ بھائی تو ممکن ہی نہیں. یعنی فوراً اگر نہیں توبہ کیا تو دیر ہو گئی, تو پھر توبہ ہی نہیں کر پائیں گے آپ, توبہ ہی نہیں کر پائیں گے آپ. تو یہ جو نیچر آپ کی ہے, آپ اس کو بدل نہیں سکتے, صرف اس کو مینیج کر سکتے ہیں. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ نیچر کو بدل ڈالیں. ان نیچر کے بدلے کہ آپ کسی بات میں مبتلا ہو تو کنڈیشن نہ ہو, آپ کی کنڈیشننگ نہ ہو. آپ بہت دیر تک کسی سے مبتلا ہیں تو وہ ہیبٹ نہ بنے, اور زیادہ دیر تک مبتلا ہو تو وہ ایڈکشن نہ بنے. یہ نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے یہ گروتھ جو ہے وہ تو ہوگا, آپ کو چیک کرنا پڑے گا, یعنی پروننگ پروسیس چلانا پڑے گا. تو لوگ فزیکل پروننگ کو جانتے, فزیکل پروننگ کو جانتے ہیں, PRUNE. تو فزیکل پروننگ کو لوگ جانتے ہیں, مطلب ناخن کاٹیں گے بڑھ جائے گا, تو بال کاٹیں گے بڑھ جائے گا. تو یہ ہے فزیکل پروننگ, اس کو جانتے ہیں لوگ. لیکن سائیکولوجیکل پروننگ کو لوگ نہیں جانتے. سائیکولوجیکل پروننگ کو لوگ نہیں جانتے. مثلا میں عرض کروں, میں جب پیدا ہوا تو میرے بڑے بھائی شاعر تھے. اس وقت کا ماحول جو تھا وہ شعر شاعری کا بہت رواج ہوتا تھا, بیت بازی کرتے تھے ہم لوگ. تو نوجوانی کی عمر میں بھی شاعری کرنے لگا, کیونکہ سارا ماحول جو شاعری کا تھا, گھر میں, مدرسے میں, ماحول میں. تو کچھ دیر کے بعد مجھے بحث ہوا کہ اس شاعری تو ایک جس کے لیے اردو زبان میں ایک بہت ہی یعنی سخیف لفظ ہے لت, کہ شاعری تو میرے لیے اسی قسم کی ایک چیز بن رہی. تو اس زمانے میں شاعری کرتا ہے, میں اچانک ہی شاعری چھوڑ دیا, اور سارا جو کاغذ والا لکھا تھا اسی وقت پھاڑ کے پھینک دیا, ورنہ پھر شاعری جب ایک دم بہت دنوں کے تک میں کرتا رہتا تو وہی حال ہوتا جو شاعر نے کہا ہے کہ لگتی نہیں منہ سے کافر لگی ہوئی. ایک صاحب جو شاعر تھے, ان سے میں نے کہا کہ آپ یہ شاعری میں وقت ضائع کرتے ہیں, چھوڑتے کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا, اب تک مجھے یاد ہے, کہ شاعری ایک خواہش ہے. جیسے خواہش میں آپ کھجاتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے, تو شاعری ایک خواہش ہے, اس کو کھجانے سے اچھا لگتا ہے. لیکن یہ خواہش شاعری خواہش نہیں ہے, ان کے لیے تھی, کیونکہ شاعری ان کی عادت بن گئی تھی. یعنی شاعری ان سیلف خواہش نہیں ہے, آپ شاعری مت کیجیے. لیکن کرتے کرتے ان کے لیے شاعری خواہش بن گئی, پھر چھوڑ نہیں پائے, اسی میں مر گئے وہ. تو یاد رکھیے, عادت کا تعلق کسی ایک چیز سے نہیں, ہر چیز سے ہے, ہر چیز سے. جو چیز سوچ سمجھ کر آپ کو اپنے لیے فائدے والی معلوم ہو وہی صحیح ہے, باقی سب عادت ہے, سب عادت ہے, سب عادت ہے. تو یہ قرآن میں ایک آیت ہے, ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون.
یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی شعور نہ ہو لیکن اس کا عمل جو ہے اس کا ثواب نہ ملے, سب ہفت ہو جائے. انتہبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, یعنی شعور نہ ہو اور عمل ہفت ہو جائے. یہ بہت انوکھی بات ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو بطور ٹیسٹ شروع کیا آپ نے, تب تو کچھ احساس ہوتا ہے صحیح غلط کا, کیونکہ جیسے ہی ہیبٹ بنی تو صحیح غلط کا احساس بہت کم ہو جاتا ہے. پھر آگے بڑھ کر جو ایڈکشن بن گیا تب تو صحیح غلط کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے, اور پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن رہ جاتا ہے. تو وہی ہے انتہبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تو ہر آدمی کو یاد رکھے اپنے اندر پروننگ پروسیس چلاتے رہنا ہے. سائیکولوجیکل پروننگ, فزیکل پروننگ سبھی کرتے ہیں, کیونکہ ہم کو دکھائی دیتا ہے کہ ناخن بڑھ گیا, ہم کو دکھائی دیتا ہے کہ بال بڑھ گیا, یہ تو دکھائی دیتا ہے ہم کو, تو ہم فزیکل پروننگ کرتے رہتے ہیں. لیکن جو 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 سوچ میں اور جذبات میں اور تھنکنگ میں جو خرابیاں آتی ہیں اس کا وہ تو دکھائی نہیں دیتا. اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ سائیکولوجیکل پروننگ. تو سائیکولوجیکل پروننگ جو ہے بہت ہی مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. اسی کو دوسرے لفظ میں کہا جاتا ہے ڈی کنڈیشننگ. جس چیز کو میں سائیکولوجیکل پروننگ کر رہا ہوں اس کا دوسرا نام ہے ڈی کنڈیشننگ, یعنی اپنی کنڈیشننگ کو توڑنا. ابھی مجھے ایک صاحب کا کیس معلوم ہوا, ان کا ایک ہی بیٹا ہے, ایک ہی بیٹا ہے, اور تو پیمپرنگ, وہ ایک پیمپرڈ بوائے بن گیا, وہ پیمپرڈ بوائے بن گیا. اس کو پڑھایا انہوں نے, انجینئرنگ کی ڈگری بھی اس کے پاس ہے, لیکن مجھے معلوم ہوا کہ سارا دن غائب رہتا, وہ جاب نہیں کرتا. وہ تو انہوں نے بتایا کہ فلاں دوست کے پاس میں جاتا ہوں, تو ان کا جو پیمپرنگ کا طریقہ تھا تو چیک نہیں کیا انہوں نے, اور دھیرے دھیرے اب وہ عادتیں بگڑ گئی اس کی. اس کو غلط دوست مل گئے. اب وہ غلط دوست اس کو کدھر بہکا رہے ہوں گے کہ وہ جاب نہیں کرتا, دن پر غائب رہتا ہے. تو جب آپ شروع میں بچے کو پیار کرتے ہوں گے تو بڑا اچھا لگتا ہوگا آپ کو. ایک بیٹا آپ کا ہے, اس کو آپ جب پیار کیا آپ نے شروع میں تو بڑا اچھا لگا آپ کو, لیکن وہاں آپ کو چیک کرنا چاہیے یہ اچھا لگنا جو ہے کیسا ہے. تقریباً سارے ہی ماں باپ کا کیس یہ ہے کہ بیٹے کے ساتھ پیار کریں گے تو ان کو بڑا اچھا لگے گا, لیکن دھیرے دھیرے کیا ہے وہ پیار جو ہے بچے کو بگاڑ ڈالے گا. اس کی عادتیں بگڑیں گی, اس کا مزاج بگڑے گا, پیسہ برباد کرے گا, ٹائم برباد کرے گا, باتیں سنے گا. یہ تقریباً ہر گھر کا قصہ ہے. کیوں کہ جب شروع میں آپ نے بچے سے پیار کیا اور آپ کو اچھا لگا تو آپ نے سوچا نہیں کہ یہ جو اچھا لگ رہا ہے مجھے یہ کیسا ہے, اس کا رزلٹ ان ٹرمس آف رزلٹ کیسا ہے. تو اچھا لگا, آپ بچے سے پیار کرتے رہے, دھیرے دھیرے وہ پیار بھی ہیبٹ بنتا ہے. بغیر پیار کی آپ کو سکون نہیں ہوتا. ایک صاحب کے متعلق مجھے معلوم ہے, ان کے گھر والوں نے کہا کہ وہ آفس میں کام کرتے ہیں, جب آفس سے واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے جاتے ہیں اپنے بیٹے کے پاس. ابھی چھوٹا بیٹا تھا ان کا, اسی کو پیار کرتے ہیں, اسی سے کھیلتے ہیں. اب اس کے بغیر ان کو چین نہیں, اس کے بغیر ان کو چین نہیں. لیکن ہوتا کیا ہے یہ سوچتے نہیں کہ آج جو آپ کو بچے سے پیار کرنا بڑا اچھا لگ رہا ہے تو ان ٹرمس آف رزلٹ کیا ہے, یہ بچوں کو بگاڑ ڈالے گا. اور جب بچہ بگڑے گا تو آپ بھی
ڈائبٹک ہو جائیں گے, بلڈ پریشر بڑھ جائے گا. تو جب آپ کو بچے سے پیار کر کے اچھا لگا تبھی چیک کیجیے, تبھی چیک کیجیے. نہیں تو وہ پیار جو ہے ہیبٹ بنے گا, پھر اس پہ ایڈکشن بن جائے گا, اور پھر اس کا پارٹ آف روٹین بن جائے گا. آپ الگ ڈائبٹک ہو جائیں گے, بیٹا الگ خراب ہو جائے گا. تو دیکھیے یہ معاملہ کسی ایک چیز کا نہیں ہے, کسی ایک چیز کا نہیں ہے. کسی بھی چیز میں آپ کو ایڈکشن ہو سکتا ہے, کسی بھی چیز میں. جیسے کہ میں نے عرض کیا, ایک صاحب کو یہ ایڈکشن تھا کہ مٹی اپنے ہاتھ میں لیتے تھے, ایسے کرتے تھے, وہ ان کو یہ ان کا تھا. کوئی صاحب تھے بال ایسے کرتے تھے, وہی اسی کی ان کو عادت پڑ گئی تھی. تو دنیا میں یعنی رائٹ وے آف تھنکنگ اور رائٹ بیہیویئر پر قائم رہنے کے لیے ضروری کہ آپ اپنے آپ کو مسلسل طور پر واچ کرتے رہیں, واچ, اپنے لیے نہ بن جائے. ہمیشہ توبہ قریب کو اپنا مسلک بنائیں, توبہ بعید کو نہیں, کیونکہ توبہ بعید تو کبھی آئے گی نہیں. کیونکہ جب دیر ہوگی تو اس کے بعد آپ کا احساس ہی ختم ہو چکا ہوگا کہ یہ غلطی ہے. یعنی غلطی کے بارے میں آپ کی حساسیت باقی نہیں رہے گی. توبہ قریب کی اہمیت یہ ہے کہ جب آپ نے غلطی کی اس وقت آپ کی سینسٹیوٹی بہت پوری طرح یعنی زندہ تھی. شروع میں جب آپ نے کوئی غلطی کی تو اس وقت جو ہے آپ کی سینسٹیوٹی بہت ہی زندہ ہوگی, بہت زندہ. لیکن جیسے جیسے آپ دیر کریں گے آپ کی سینسٹیوٹی کمزور ہوتی چلی جائے گی, یہاں تک کہ آپ انسینسٹیو ہو جائیں گے. یاد رہے گا کہ آپ نے غلطی کی تھی, یاد رہے گا, لیکن آپ سینسٹیو نہیں ہوں گے. تو اس دنیا میں یاد رکھیے توبہ قریب ہی ممکن ہے, توبہ بعید کی تو نوبت ہی نہیں آتی. ثم یتوبون من قریب جو سورہ النساء میں ہے بہت بامانہ ہے کہ اس دنیا میں انسان جیسی مخلوق کے لیے توبہ بعید کا تو آپشن ہی نہیں, کہ اس وقت تو احساس ختم ہو چکا ہوتا ہے, تو آپ توبہ کیا کریں گے. یہ بات میں بہت دنوں کے بعد سمجھ پایا ہوں, کیونکہ تصویروں میں مجھے کوئی جواب نہیں ملا توبہ قریب کیا چیز ہے. بہت سی باتیں سوچتے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ ایک پروسیس ہوتا ہے قریب سے بعید تک جانے کا. جب تک قریب کا معاملہ ہے تب تک یہ پاسبل ہوتا ہے کہ آدمی اپنی اصلاح کرے. جب بعید کا معاملہ ہو گیا تو پھر پاسبلٹی ختم. تو بہت بڑا رسک ہے, یہ بہت بڑا رسک ہے, یہ بہت بڑا رسک ہے. تو پھر میں عرض کروں گا کہ یہ میرے 4 بڑے بڑے فیزز ہیں. پہلا فیز ہے کس چیز میں ٹیسٹ ملنا. جب ٹیسٹ مل رہا ہے آپ کو اس کو سوچیے کہ مجھے کسی کام کو بطور ڈیوٹی کرنا ہے, بطور ٹیسٹ نہیں کرنا ہے. کسی کام کو مجھے کرنا ہے بطور ڈیوٹی, بطور ٹیسٹ نہیں. کیونکہ اگر بطور ٹیسٹ آپ نے کسی کام کرنا شروع کیا تو وہ کسی حد پر رکے گا نہیں. یاد رکھیے کسی کام کو, مثلا بیٹے کو آپ اس کے بارے میں اپنی ذمہ داری ادا کریں بطور ڈیوٹی کے تو ایک حد پر رہے گی. لیکن بیٹے سے آپ کو
یعنی پیار شروع کر دیں تو وہ لاٹ پیار بن جائے گا، اور لاٹ پیار بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ جائے گا، ایک طرف تو لڑکا بگڑے گا، دوسری طرف آپ ڈائبٹک ہو جائیں گے. تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ جو کام کریں بطور ڈیوٹی کریں. اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہی ہے کہ وہی پروسیس چلے گا کہ پہلے ٹیسٹ آئے گا، پھر ٹیسٹ ڈیولپ ہو کر ہیبٹ بنے گا، پھر مزید ڈیولپمنٹ ہوگا اور وہ ایڈکشن بن جائے گا، اور ڈیولپمنٹ ہوگا، اور پھر اس کے بعد پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے گا. اب دیکھیے دنیا میں ہمیں تھوڑا سا موقع ملا ہے کام کرنے کا. یعنی ایوریج عمر آدمی کی 70 سال بتائی جاتی ہے تقریباً. تو 70 سال تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ بچپن کے دور کو نکال دیجیے، نوجوانی کو نکال دیجیے، اممیچورٹی کے دور کو نکال دیجیے، تو بچا کیا کتنا؟ میچورٹی والا ایج بچا کتنا؟ تو 70 سال تھوڑی ملا آپ کو. پورا 70 سال، 70 سال ایوریج عمر ہے، لیکن 70 سال کام کرنے کے لیے کہاں ملا؟ یعنی بچپن کو اس میں مائنس کر دیجیے، نوجوانی کو مائنس کر دیجیے، اممیچورٹی کے دور کو مائنس کر دیجیے، پھر میچورٹی کا جو ایج ہے وہ کتنا رہے گا؟ بہت ہی کم رہے گا. تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے بارے میں بہت ہی زیادہ سیریس ہو، بہت زیادہ سیریس ہو، بہت زیادہ سیریس ہو اپنے بارے میں. لوگ دوسرے کے بارے میں بہت بولتے ہیں، یعنی دوسروں کے بارے میں خوب دکھاتے ہیں سیریسنیس، ایسا ظلم ہو رہا ہے، ویسا فساد ہو رہا ہے، وہ بگاڑ ہو رہا ہے. جس کو دیکھیے دوسرے کے بارے میں ایکسپرٹ بنا ہوا، یعنی دوسروں کے بگاڑ کو بتانے کے لیے ہر آدمی ایکسپرٹ بنا ہوا ہے. جس کو دیکھیے، کوئی اسٹیج پر، کوئی رائٹنگ میں، کوئی مجلسی گفتگو میں، ہر آدمی دوسرے کے بگاڑ کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے ایکسپرٹ بنا ہوا ہے، ماہر بنا ہوا ہے، لیکن اپنے کو خبر نہیں، اپنے اندر کیا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، کیا شخصیت بن رہی ہے، اس کی خبر نہیں. میں تو جہاں دیکھتا ہوں، جس مجلس میں، جس میگزین میں، جس اسٹیج پر، ہر جگہ دوسروں کے بگاڑ کا چرچا ہو رہا ہے. سیلف کریکشن کی بات کہیں نہیں ہو رہی ہے، انٹراسپیکشن کی بات کہیں نہیں ہو رہی ہے، توبہ قریب کی بات کہیں نہیں ہو رہی. تو آپ لوگ جو کہ یعنی ایک مشن کو لے کر چل رہے ہیں، تو آپ سے میں عرض کروں گا کہ آپ میں ہر شخص اپنا محاسب بن جائے، اپنے آپ کو برابر واچ کرتا رہے، ورنہ آپ جو مشن ہے آپ کا، اس میں آپ اپنا رول ادا نہیں کر سکیں گے، اپنا رول ادا نہیں کر سکیں گے. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو ایک مانا مشن کی طرف اٹھے، لیکن کہیں اٹک گئے، اور پھر وہ مشن ختم ہو گیا، اور وہ ادھر کہیں بھاگ گئے، کوئی ادھر بھاگ گئے. تو آپ کو اپنے مشن کو درست طور پر جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنا آپ محاسبہ کریں، اپنے اوپر یعنی اپنا چیک کرتے رہیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق دے کہ ہم صراط مستقیم پر چلیں اور دوسروں کو بھی صراط مستقیم کا راستہ دکھائیں. یہ بہت ہی زیادہ
سنجیدگی کی ضرورت ہے, بہت زیادہ سیریسنس کی ضرورت ہے, بہت زیادہ ہوش کے ساتھ جینے کی ضرورت دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مدد فرمائے, دنیا اور آخرت میں ہمارا مددگار ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Okay, we will now begin the question answer session with Maulana Sahab. All the online viewers who are watching this program, and if they want to send their questions, then they can write to us at info@cpsglobal.org. مولانا یہ سوال اشر صاحب کا آیا ہے بریلی سے, اور انہوں نے لکھا ہے, مولانا abandoning bad habits is understandable, but pruning every habit, many of which may not be wrong or unlawful, may make life very dull and devoid of any interest. What is your take on this? کیا پھر پڑھیے. مولانا abandoning bad habits is understandable, but pruning every habit, many of which may not be wrong or unlawful, may make life very dull and devoid of any interest. What is your take on this? بھائی دیکھیے کہ اس میں کوئی مثال تو دی نہیں انہوں نے, مثال چاہیے. میرا تجربہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز بطور ہیبٹ اگر کریں گے آپ, بظاہر اچھا کام, تب بھی وہ آپ کو روئن کرے گا. بظاہر اچھا کام وہ بھی روئن کرے گا. جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے زمانے میں شعر و شاعری ایک اچھا کام سمجھتی تھی. سب لوگ شعر و شاعری کرتے تھے, اچھے اچھے علماء شعر و شاعری کرتے تھے, تو اچھا تھا. لیکن میں نے محسوس کیا کہ شعر و شاعری اگر بھی عادت بن جائے گی تو وہ تباہی ہے. ایسی اسٹڈی اچھا کام ہے, لیکن بلڈ پریشر کے لیے جب اسٹڈی ہیبٹ بن گئی تو اس کا تھنکنگ پروسیس ہی یعنی اسٹاپ ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میرے تجربے کے مطابق ہر عادت ہی بیڈ ہیبٹ ہے. عادت کے طور پر کوئی کام نہیں کرنا ہے ہمیں ہر کام کو شعور کے طور پر کرنا ہے. ہر کام کو ہمیں شعور کے طور پر کرنا ہے. میرا اپنا تجربہ تو یہی ہے. اگر کوئی آدمی مثال بتائے مجھے تو میں اس میں مزید وضاحت کر سکتا ہوں. میں اپنی زندگی میں کئی چیزیں چھوڑی ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ میٹھا کھانا, تو میٹھا کھانا تو کوئی بری بات نہیں ہے. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ میٹھا کھانا سنت ہے, لیکن میں محسوس کہ میٹھا جو ہے جب میری عادت بننے لگا تو اسی میں مشغول ہو کر میرے سوچ میرا جو تھنکنگ پروسیس جو ہے وہ رکنے لگا. جب تک میں میٹھا کھا رہا ہوں تو تھنکنگ پروسیس رکا ہوا, بس ٹیسٹ لے رہا ہوں. تو میرا اپنا تجربہ یہی ہے کہ ہر عادت ہی تباہ کن ہے. کوئی اس اعتبار سے کہ وہ حرام ہے, بس الکحل حرام ہے, حرام کے معنی میں وہ تباہ کن ہے. لیکن کچھ چیزیں زندگی میں جو اس کو کہتا ہوں غیر محرم حرام, یعنی محرم یعنی حرام نہ ہو کر بھی وہ تباہ کن ہے. یہ میرا تجربہ یہی ہے. اگر کوئی مثال بتائے گا تو میں انشاءاللہ مزید وضاحت کروں گا. مولانا اگلا سوال ممبئی سے آیا ہے مس یاسمین کا, اور انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ مولانا ان یور نالج از دیر اینی ہیبٹ وچ اکارڈنگ ٹو یو شوڈ بی اڈاپٹیڈ بائی ایوری ون؟ کوئی بھی ہیبٹ نہیں. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کوئی بھی چیز بطور ہیبٹ نہیں کرنا چاہیے, عادت کے طور پر نہیں. حتیٰ کہ نماز بھی اگر عادت کو پڑھے تو کیا اس کا کیا پرپز کیا ہے؟ آپ تسبیح پڑھیں عادت کے طور پر, نماز پڑھیں عادت کے طور پر, شعوری طور پر کریں تب اس کا ثواب ہے. آپ نماز شعوری ہونی چاہیے, تلاوت شعوری ہونی چاہیے, ذکر اللہ شعوری ہونا چاہیے.
بطور عادت آپ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا کوئی ویلیو ہے، کوئی ویلیو نہیں اس کو۔ دیکھیے ایک حدیث ہے کہ تم عبادت کرتے ہو، یعنی نماز وغیرہ کی باتیں کرتے ہو، انسان عبادت کرتا ہے، اس کے بعد یہ لفظ ہے کہ ولا یجزا الا بقدر عقلہ، یہ عبادت کے بارے میں ہے، یہ عبادت کے بارے میں، ولا یجزا الا بقدر عقلہ، عقل کے بقدر ہی اس کو اس کا بدلہ ملتا ہے۔ عقل کا مطلب ہے شعوری، یعنی شعوری عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں واری رکھتی ہے۔ عادت جو عبادت عادت بن جائے اللہ کا، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ ولا یجزا الا بقدر عقلہ، مگر بدلہ ملتا ہے آدمی کو عقل کے بقدر، یعنی شعور کے اعتبار سے اتنا اس نے کیا ہو اس کا بدلہ ملے گا۔ اس لیے میں کسی بھی عادت کو، یعنی چاہے کوئی بھی اچھی بظاہر اچھی عادت ہو، اس کو بیکار سمجھتا ہوں۔ ہر کام آپ کرنا چاہیے شعور کے تحت۔ جیسے میں یہاں آتا ہوں فرض کی ہر سنڈے کو، اگر میری عادت بن جائے تو یہ بیکار کام ہے۔ ایک عادت بن جائے، نہیں مجھے شعور کے طور پر یہ کام کرنا ہے۔ شعور تو بس سوچنا ہے کہ مجھے سنڈے کو 10:30 پر بولنا ہے، پھر اسی طرح سے میں نے سوچنا ہے، اپنے شعور کو اسی طرح سے ایکٹیو کرنا ہے، تب اس کی ویلیو ہے۔ اور عادت بن جائے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں اس کی۔ میرے اپنے تجربے کے مطابق تو محض عادت کسی بھی چیز کے لیے بالکل ویلیو لیس چیز ہے۔ مولانا اگلا سوال دلی سے ہے ڈاکٹر فریدہ خانم کا، اور انہوں نے لکھا ہے وائی از اٹ نیسسری ٹو ڈائیویسٹ آور سیلوز فرام آل ورلڈلی اٹیچمنٹ اور ایڈکشن ٹو اسٹیبلش کانٹیکٹ ود گاڈ؟ میں دیکھیے یہ تو بہت ہی کلیئر بات ہے کہ وہ چیز ڈسٹریکشن بنتی ہے، ڈسٹریکشن تو خدا یا آخرت سے کنٹینیوس تعلق درکار ہے۔ اس کو قرآن حدیث میں تعہد کہا گیا، تعہد کے درجے میں تعلق درکار ہے۔ اگر تعہد نہ ہو مطلب کنٹینیوس تعلق، مسلسل طور پر اسی کو سوچنا، اگر نہیں کریں گے تو ڈسٹریکٹ ہوں گے، اور ڈسٹریکشن دھیرے دھیرے بن جائے گا وہی ہیبٹ اور ایڈکشن۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس معاملے میں آدمی کو بہت زیادہ فوکسڈ ہونا چاہیے۔ فوکسڈ نہ ہوں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا، ہم ڈسٹریکشن میں مبتلا ہو جائیں گے، ہماری ذہن ڈائیورٹ ہو جائے گا، اور پھر کچھ نہیں ملے گا، نہ دین نہ دنیا۔ مولانا اگلا سوال ڈاکٹر گجدھر نے کیا ہے دلی سے، اور انہوں نے لکھا ہے if taste and habits are due to psychiatric illness like mania or schizophrenia, then definitely medicines are required. In such cases, counseling has a very limited role. What is the duty of parents for such an individual? How long parents must support the individual? دیکھیے یہ ایک کنٹروورشل بات ہے۔ میرا اپنا ماننا یہ کہ مینٹل ڈیزیز کا کوئی میڈیسن نہیں ہوتی، سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ اس کا ہوتا ہے۔ یعنی ڈاکٹر لوگ اس کو شاید نہیں مانیں گے، لیکن مینٹل یعنی دماغ کے اعتبار سے جو انسان کے اندر جو یعنی وہ النس نہیں ہوتی، وہ سائیکولوجیکل خرابی ہوتی ہے۔ تو ہماری میڈیسن جو ہے ہماری فزیکل باڈی کے لیے، ہمارے مائنڈ کے لیے کوئی میڈیسن نہیں ہے۔ یہ میڈیکل سائنس اس کو نہیں مانے گی، کیونکہ آج کل آپ جانتے ہیں کہ نیورو سائنس بہت زیادہ ڈیولپ سائنس
بن رہی ہے. لیکن میں اس کو نہیں مانتا ذاتی طور پر کہ دماغ کا کوئی علاج نہیں ہے, کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں ہے دماغ کا. آپ سوچ کر کے اپنے کو بگاڑیں گے یا سوچ کر کے بنائیں گے. یہ میرا ذاتی خیال ہے, اگرچہ میڈیکل سائنس اس کی تائید نہیں کرے گی. مولانا اگلا ایک کامنٹ اور سوال ہے مظہر صاحب کا دلی سے. انہوں نے لکھا ہے کامنٹ کے طور پر, مولانا پلیز آج کے ٹاپک پر اگر ایک بک لکھیں تو یہ سماج میں بہت فائدہ مند ہوگی. میری یہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے. اور انہوں نے جو سوال پوچھا ہے مولانا وہ اس طرح ہے کہ کیا توبہ کریم کرنے کا اسلام میں کوئی خاص طریقہ بھی بتایا گیا ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے, طریقہ کسی چیز کا نہیں ہوتا, سارا ذہنی عمل ہے. تدبر, تفکر, تبسم, ذہنی عمل. کوئی طریقہ اس سے نہیں ہوتا. بس سوچیے سوچیے سوچیے, سوچ کر اپنا کریکشن کیجیے. بہرحال یہ بہت ہی خطرناک بات ہے کہ آدمی توبہ قریب نہ کرے اور توبہ بعید تک نوبت آ جائے تو پھر توبہ ہی نہیں, اس کو توبہ کی نوبت ہی نہیں آئے گی. توبہ یا تو قریب میں ہوگی, بعید میں توبہ ہی نہیں ہوگی. یہ اس سے معلوم ہوتا ہے. مولانا دلی سے اگلا سوال کیا ہے ڈاکٹر فرحت ناصرین نے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ کائنڈلی ایلیبوریٹ آن دا میرٹس آف کٹنگ ڈاؤن ٹی وی ٹائم اینڈ انکریزنگ دا ریسٹنگ ٹائم. بھائی ریسٹنگ ٹائم کو آپ اسٹڈی کیجیے. میں جب بھی ٹی وی دیکھتا ہوں مجھے تو لگتا ہے کہ میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں, کیونکہ ٹی وی میں سوائے BBC لندن کے سب اتنا ڈسٹریکشن ہوتا ہے کہ میں تو حیران کون دیکھتے کیوں لوگ ٹی وی. سر خرافات معلوم ہوتی ٹی وی. وہ تو ٹی وی دیکھنا ہی بالکل, میں زندگی بھر اخبار پڑھتا رہا نیوز کے لیے, کبھی میں ٹی وی سے نیوز نہیں لیا میں نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اخبار کے بعد کوئی چیز اگر ہے تو میرے پاس تو ریڈیو. ٹی وی کو تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھے تو دیکھے, باقی اس کا کوئی تعمیری فائدہ تو میری سمجھ نہیں آتا ٹی وی کا. ہاں کچھ آتے ہیں وہ ایسی چیز ہے جیسے جو جغرافیکل سوسائٹی ہے اس کے کچھ ڈاکیومنٹ وہ تو مفید ہوتے ہیں, وہ میں دیکھتا ہوں اس کو, جغرافیکل سوسائٹی کے ڈاکیومنٹ. باقی عام طور پر جو ٹی وی آتا ہے وہ ہر وقت ڈسٹریکشن, ہر وقت ایڈورٹیزمنٹ. میرے تو بالکل وحشت ہوتی ہے اس سے. تو بہرحال میں یہ کہوں گا کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ آرٹ آف ٹائم مینجمنٹ سیکھے. مسئلہ نہ ٹی وی کا ہے نہ کسی اور چیز کا, مسئلہ ہے آرٹ آف ٹائم مینجمنٹ کا. آپ خود جانیے کہ آپ نے جو ٹائم کسی کام میں لگایا اس سے آپ کو اچیومنٹ کیا ہوا. ان ٹرمس آف اچیومنٹ اس کو آپ جج کیجیے. کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا آپ کو. آپ خود سوچ کر جان سکتے ہیں کہ جو ٹائم میں نے لگایا ٹی وی میں یا کسی اور کام میں, تو اس میں نے اچیو کیا کیا. یہ ہے کرائیٹیرین. تو چونکہ میں دیکھا کہ میں ٹی وی دیکھتا ہوں تو کچھ اچیو نہیں کر پاتا, تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. بس چھوٹے گاؤں میں ہمارے کچھ ساتھی تھے, مجھے لے گئے, سنیما بھی لے گئے. اس وقت میں جونپور میں تھا. تو میں نے دیکھا کہ مجھے اس وقت کچھ اچیو تو ہوتا نہیں کچھ, یہ وقتی تفریح ہے, تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو میری عادت ہے کہ ہر چیز کو میں رزلٹ کے اعتبار سے جانچتا ہوں, ہر چیز کو رزلٹ کے اعتبار سے. یعنی پانی بھی پیتا ہوں تو یہ سوچ کر کہ اس کا رزلٹ کیا ہے. یہ میری عادت بن گئی ہے. یعنی عادت کا لفظ میں بولا ہوں, مطلب میرا طریقہ بن گیا. عادت نہیں کہیے اس کو, میرا طریقہ یہ بن گیا ہے کہ میں کسی بھی چیز کو اس کو
رزلٹ کے اعتبار سے سوچتا ہوں. مثلا یہاں میں آتا ہوں سنڈے کو, اس کو میں سوچتا ہوں کہ مجھے اس میں کیا ملا, یعنی میں نے اس میں کیا اچیو کیا. تو ہر چیز کو یعنی رزلٹ کے کرائٹیرین سے ناپنا یہ بڑا طریقہ ہے, اور اسی کو میں اسلام کا طریقہ سمجھتا ہوں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے, یعنی آدمی کو چاہیے کہ اس کام کو چھوڑ دے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو, مطلب اس سے کوئی رزلٹ نہ ہو, تو اس کو چھوڑ دو. مولانا اگلا سوال آیا ہے لاہور پاکستان سے طارق بدر صاحب کا, اور انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب explained the 5 steps in a very simplified way, and we understand how habit slowly develops and conditions the mind, which takes us to the point of no return. My question is that in guiding and raising our children, we as parents condition their mind by giving them certain concepts of Islam or beliefs which may not be correct. So once the child reaches to the age of maturity, he becomes a conditioned person. Maulana Sahab, please tell us how should we raise our children so that they do not become the victims of wrong beliefs, and when they reach to the age of maturity, they should be able to understand things clearly without any conditioning. میں تو سمجھتا ہوں کہ بچوں کے لیے 2 ہی کام, پیمپرنگ بالکل نہ کیجیے اور بچوں کو پڑھنے کا عادت ڈالیے, اسٹڈی کی, بس. اور سب بیکار ہے. اور جو باپ بیٹھ کر ان کو تربیت کرتے ہیں وہ ان کو بے فائدہ ہے, کوئی فائدہ اس کا نہیں, کوئی فائدہ نہیں. بس پیمپرنگ ذرا بھی مت کیجیے, پیمپرنگ کو چھوڑ دیجیے اور بچوں سے کہیے کہ اسٹڈی کا عادت ڈالو, خوب پڑھو, باقی سب ٹھیک ہو جائے گا. مولانا اگلا سوال مظفر نگر سے عدنان صاحب نے کیا ہے, اور انہوں نے لکھا ہے if someone is in the 4th state, what should he do? Should he be disappointed? As you said that Tawbah Baid is impossible. بھائی میں تو بہت مشکل سوال ہے. آپ کو میرے جیسا بننا پڑے گا کہ میں اپنے کو کل کرتا ہوں, یقین کیجیے, مرسیلیس ہیمپرنگ کرتا ہوں. کئی چیزیں بہت دیر میں چھوڑی ہیں میں نے, یہ بھی ہوا میری زندگی. توبہ بعید کا بھی میرے ساتھ کیس پیش آیا. کچھ چیزیں فوراً چھوڑی, کچھ چیزیں بہت دنوں میں 40 سال 50 سال چھوڑی. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو یعنی ذبح کیا, اپنے آپ کو ذبح کیا, تب میں چھوڑ پایا اس کو. اگر میں ذبح نہیں کرتا تو میں نہیں چھوڑ پاتا اس کو. تو جس کو یہ چاہتا ہو کہ وہ بعید کا دور آ جائے اور تب وہ توبہ کرے, تو اس کو مرسیلیس ہیمپرنگ کرنی پڑے گی. اگر وہ چاہے کہ نرمی سے ہو جائے تو نرمی ہونے والا نہیں. میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے کو کئی چیزوں کو چھوڑنے کے لیے اپنے کو ذبح کیا. میں نے, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. مولانا اگلا سوال کیا ہے ڈاکٹر وسیق الرحمان صاحب نے دلی سے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ I have found literature distributed to معلمs in madrasas are lying in shelves without ever being touched by students and teachers. I feel personal training is more worthwhile rather than just distributing the literature. Maulana, what is your view on this? کیا میں سمجھا نہیں, کیا کر رہے ہیں کہ مولانا جو لٹریچر ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, انہوں نے خاص کر جو مدرساز میں جو معلمز ہیں وہاں وہ پایا کہ اکثر وہ شیلف میں رکھ دیتے ہیں اور اس کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگاتا اور نہ ہی وہ پڑھا جاتا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسٹریبیوشن کی بجائے جو پرسنل ٹریننگ والا جو میتھڈ ہے
وہ زیادہ فروٹفل یا رزلٹ اورینٹیڈ ہے نہیں، ان کی نظر میں؟ لٹریچر پڑھنا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ اور جو چاہے کیجیے، لٹریچر پڑھنا بہت ہی ضروری ہے. دیکھیے آپ غلطی کیا کر رہے ہیں، رزلٹ کو ماس کے لیول پر جانچ رہے ہیں. ماس کے لیول پر کبھی بھی نہ جانچیے، انڈیویجول کے لیول پہ جانچیے. یہ بہت بڑی غلطی. ماس کے لیول پہ دیکھا تو کبھی پیغمبروں کے زمانے میں ماس کے لیول پر رزلٹ نہیں نکلا. کسی پیغمبر کے زمانے میں دیکھیے آپ، ماس کے لیول پر رزلٹ نہیں نکلتا، انڈیویجول لیول پر نکلتا ہے. تو ڈسٹریبیوٹ آپ کریں گے تو یہ تھوڑی کہ سارے لوگ بدل جائیں گے. آپ دوسرا جو طریقہ آپ بتا رہے وہ بھی کر کے دیکھ لیجیے، اس میں بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ماس کے لیول پر بدل جائیں. یہ تو کچھ سیکر ہوتے ہیں، کچھ سینسیئر لوگ ہوتے ہیں، کچھ چاہتے ہیں جاننا. وہ جب پڑھتے ہیں وہ اچانک بدلاؤ ہو جاتا ہے. جیسے دیکھیے ایک مرتبہ یہاں کشمیر بیٹ ہوئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، تو ایک آدمی آیا تھا، اس میں یہیں پر بتایا تھا قصہ اس نے اپنا، کہ وہ ملٹن تھا. وہ پھر ایک بار نکلا وہ ایک مقام پر کہیں، تو دوسرے نے دیکھا کہ کچھ پھاڑے ہوئے پردے پڑے ہوئے ہیں. کوئی چیز تھی چھپی ہوئی، پھاڑ کے پھینک دیا کسی نے. اس کو اٹھایا، اس نے ٹکڑے کر دیا. تو اس نے اس کو اٹھا کر لے گیا اور سب ٹکڑے جوڑ کر چپکا کر کے اس کا پیج بنایا. اس ٹکڑے کو پیج بنا کے پڑھا. اس کو تھوڑا پڑھا تو سمجھتی تو ایک نیا میسج کا طرح. وہ ہماری کتاب کا ایک ٹکڑا تھا، کسی غصے میں پھاڑ دیا تھا کسی نے. اب غور کی ایک آدمی نے غصے میں پھاڑا اور دوسرے آدمی نے اس کو چپکا کر پڑھا اور یہاں آیا، وہ کہا کہ میں نے توبہ کر لیا ملٹنسی سے. تو کبھی بھی رزلٹ کو ماس لیول پر مت جانچیے، انڈیویجول لیول پر جانچیے. یہ غلطی کبھی مت کیجیے، ورنہ پیغمبروں کا کام بھی آپ کو لگا کہ کچھ بھی نہیں ہوا. ایک صاحب میرے پاس ایک بار تو آئے، وہ کئی ادارے چل رہے تھے، کئی اسکول کالج. تو بہت مایوسی کی بات کی انہوں نے کہ ہم نے سوچا تھا کہ اس سے اصلاح ہوگی اور کوئی اصلاح نہیں ہوئی، ہم کو تو بہت مایوسی ہو رہی ہے. تو یہی بات میں ان سے کہی، آپ اصلاح کو ماس لیول پر چاہتے ہیں دیکھنا، آپ انڈیویجول لیول پر دیکھیے. تو کچھ دیر چپ ہو گئے وہ. پھر سوچا انہوں نے، کہا کہ واقعی مجھے دکھائی دینے لگا فلاں شخص اس میں تو بہت یعنی اصلاح ہوئی، نتیجہ نکلا. تو جب بھی آپ ماس لیول پر دیکھیں گے تو ہر کام آپ کو بیکار لگے گا، حتیٰ کہ پیغمبر کا کام بھی نعوذ باللہ. لیکن جب انڈیویجول لیول پر جانچیں گے تو ہر کام اچھا لگے گا آپ کو. یہ غلطی کبھی مت کیجیے. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو ابھی دوحہ قطر سے عبد الباسط عمری صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا آج کے لیکچر سے بہت زیادہ کلیئرٹی ملی، توبہ قریب کو آج ہی پہلی بار سمجھا، جزاک اللہ خیر. مولانا اگلا سوال مولانا اقبال عمری نے بھیجا ہے چنئی سے، اور انہوں نے لکھا ہے مولانا عبادت بھی جب معرفت کے ساتھ نہ ہو تو وہ بھی عادت شمار کی جائے گی. عبادت اور عادت میں کیا فرق ہے، اس کی وضاحت کریں. وہ تو میں نے حدیث سنا دیا آپ کو کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی عبادت کرتا ہے ولا یجزا الا بقدر عقلہ. عادت والی عبادت کی نفی اس میں ہے کہ بتا عادت عبادت کرتا رہتا لیکن کچھ ملتا نہیں اس کو. شعور والی بات جو کرے گا تو اس میں اس کا فائدہ ملے گا. میں تو نہیں سمجھتا کہ عادت کے طور پر عبادت کریں گا اللہ خوش ہو جائے گا. کیسا عجیب غریب تصور ہے ان لوگوں کا اللہ کے بارے میں کہ بتاؤ عادت آپ عبادت کریں اور اللہ خوش ہو رہا ہے.
دکھانے کہ اللہ کو صرف فارم چاہیے. یاد رکھیے یہ اللہ کا انڈر اسٹیمیشن ہے کہ وہ فارم سے خوش ہو جائے گا. قرآن میں صاف صاف ہے کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم. تمہارا گوشت اور خون نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو, تقوی پہنچتا, دل کا تقوی. 1,00,000 کا بکرا اور 10 لاکھ کا بکرا لوگ قربانی کرتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ خوش ہوئے گا اس سے؟ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم. تمہاری قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو, بلکہ تقوی پہنچتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان ٹرمس آف کوانٹٹی اللہ نہیں دیکھتا کاموں چیزوں کو. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے عمل کو ان ٹرمس آف کوانٹٹی نہیں دیکھتا, وہ ان ٹرمس آف کوالٹی دیکھتا ہے. یعنی باعتبار کمیت نہیں دیکھتا بلکہ باعتبار کیفیت دیکھتا ہے. مولانا اگلا سوال کیا ہے عدیل آباد تلنگانہ سے محمد محمود صاحب نے, اور انہوں نے لکھا ہے کیا کسی مسجد کو کسی جماعت سے جوڑ دینا جیسے کہ مسجد اہل حدیث تفرق فی الدین ہے یا اقامت دین؟ اس کے بارے میں بتائیں. یہ سب جھگڑے کی باتیں ہیں, انہیں سے پوچھیے جو ایسا کرتے ہیں. میرا ذوق تو یہ نہیں, میرا ذوق یہ نہیں, آپ انہیں لوگ پوچھے. میں تو صرف دعوت اور معرفت اسی کو کام سمجھتا ہوں, اور کسی چیز کو میں کام نہیں سمجھتا. مولانا اگلا سوال گلبرگہ سے ہے, غوث الدین صاحب نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے مولانا حدیث میں آیا ہے کہ یہود 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. مولانا اس کا کیا مطلب ہے, اس کو واضح کریں. اس پر میں لکھ چکا ہوں, آپ پڑھیے. تجدید دین جو ہماری کتاب ہے اس کو پڑھیے, اس میں آپ کو جواب مل جائے گا. مولانا اگلا سوال دلی سے کیا ہے مس نغمہ صدیقی نے, اور انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ واٹ از دا ریلیشن شپ آف محاسبہ اینڈ تزکیہ اسپیشلی ان چینجنگ بیڈ ہیبٹس؟ پہلے محاسبہ آتا ہے, پھر تزکیہ آتا ہے, پہلے ٹرانسپیکشن آتا ہے, پھر آدمی اپنی پرسنالٹی کو پیوریفائی کرتا ہے. دونوں انٹر کنیکٹڈ ہیں, لیکن پہلے آئے گا محاسبہ یعنی انٹراسپیکشن, پھر آئے گا تزکیہ یعنی اپنی شخصیت کو پیوریفائی کرنا. مولانا اگلا سوال دلی سے کیا ہے جمیل اختر صاحب نے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ اسلام کو پھیلانے میں صوفیوں کا بڑا رول رہا ہے. یہ بات اکثر کہی جاتی ہے, مگر صوفیوں کے حالات میں اسلام کی عجیب و غریب باتیں پائی جاتی ہیں. پھر انہوں نے کس طرح اسلام کو پھیلایا, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. اصل میں دیکھیے, اس میں تو شک نہیں کہ صوفیوں نے اسلام کو پھیلایا, لیکن یہ تھا ماس کنورژن. تو ماس کنورژن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں آتا ہے کہ لوگ, یعنی میں نے اس سے پہلے بتا چکا ہوں ایک حدیث آپ کو, کہ ماس کنورژن کے وہ نقصان تھا, نہ کہ صوفیوں کا نقصان. صوفیوں کے زمانے میں ماس کنورژن ہوا. ماس کنورژن یہ ہوتا ہے کہ لوگ پچھلے خیالات کو لے کر آتے ہیں اور ان کی اتنے بڑے پاؤں پہ تربیت ہو نہیں پاتی, تو وہی سب خیالات کو نئے انداز میں لگتے ہیں وہ اس کی پیروی کرنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صوفیاء کا رول بہت اہم ہے. باقی بعض کنورژن کی وجہ سے جو تربیت نہ ہو سکے لوگوں کی, اس سے بگاڑا ہے. تو دونوں کو الگ کر کے دیکھیے تاکہ صحیح رائے قائم کر سکیں آپ. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ آج کے سیشن میں معلوم ہوا کہ آپ شاعر بھی رہے ہیں,
کیا اس دور کا اپنا کوئی شعر عرض کر سکتے ہیں؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں شاعر تھا، شاعری کرتا تھا، یہ کہا میں نے. شاعر ہونا ایک پروفیشن ہے، لیکن جو شعر و شاعری اس زمانے میں، ہمارے نوجوانی کے زمانے میں عام تھا، ہر آدمی شعر و شاعری کرتا تھا. تو ویسے میں بھی کچھ کرتا تھا. باقی میں مشاعرے میں شعر پڑھنا، یہ اس کا کام میں نے نہیں کیا کبھی. مولانا اگلا سوال لدھیانہ سے کیا ہے فہد خان نے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ ٹو ڈیولپ آرٹ آف تھنکنگ ون مسٹ ڈسکور ونز ویکنیس، بٹ ٹو ڈو دس از ناٹ ایزی ایز موسٹ آف دا ٹائم وی فیل وی آر آن دا رائٹ پاتھ. My question is, how can we rationally identify our weaknesses so that we can improve? بھائی دیکھیے، یہ معاملہ یعنی اپنے کو جنتی انسان بنانے کا ہے. یہ سادہ معاملہ نہیں ہے. تو جنت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ بہت ہی بڑی قیمت دے کر ملے گی. تو یہ تو قیمت تو دینی پڑے گی، قیمت تو دینی پڑے گی. الا ان صلۃ اللہ غالیہ، الا ان صلۃ اللہ لنہ، کہ جنت بہت قیمتی چیز ہے، اور اس کی بھاری قیمت دے کر ہی جنت ملے گی. تو یہ سب کرنا پڑے گا ہمیں. یا تو پھر جنت کا خواب دیکھنا چھوڑنا پڑے گا، یا تو جنت کا خواب نہ دیکھیے، نہیں تو اپنی مرسیلیس سیلف ہیمرنگ کیجیے. یہ تو کرنا ہی پڑے گا. مولانا اگلا سوال بھوپال سے آیا ہے فرحان صاحب کا، اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا واٹ رول ڈز سائلنس پلے وین ون از اینگری؟ مینی پیپل تھنک if you keep patience or observe silence, then the opposite party may feel that they have succeeded over you. This may lead to further exploitation. What is your advice? اس سے زیادہ جھوٹی بات اور کوئی بھی نہیں. اسی جھوٹ میں مسلمان جی رہے ہیں، ساری دنیا کے مسلمان اسی میں جی رہے ہیں، اور نتیجہ نہیں دیکھ رہے. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ تباہی میں اضافہ. تباہی میں اضافہ یہ نہیں کوئی سوچ رہا. یعنی مسلمان یہی تو کر رہے ہیں کہ چپ رہنے کو تیار نہیں. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان ٹرمس آف رزلٹ اس کو جائزہ لیں اس کا. کیسی عجیب غریب بات ہے کہ چپ نہ رہنے کی پالیسی میں چل رہے ہیں مسلمان، اور تباہ ہو رہے ہیں ہر جگہ. کیسی عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کے اندر یعنی اپنا ریوائز کرنے کا مادہ ختم ہو گیا، ری اسسمنٹ کا مادہ ختم ہو گیا. ہر جگہ یہی تو ہو رہا ہے. فلسطین میں آپ دیکھیے کہ چپ ہو گئے، وہ چپ نہیں ہے وہ، لیکن کیا ہوتا ہے؟ یہ پتھر مارتے، وہ بم مارتا ہے. یہ انڈیا میں آپ دیکھ لیے، یہ فساد ہوتے ہیں، اسی میں ہوتے کہ مسلمان چپ نہیں رہتے، ایکشن لیتے. تو چپ نہ رہنے کی قیمت مسلمان 200 سال سے ادا کر رہے ہیں، اور ابھی تک ان کے اندر ری اسسمنٹ نہیں آیا. ہر جگہ جتنے فسادات ہیں اور جتنے بھی دنیا میں جہاں جس کو کہتے ہیں کہ ہمارے سے ظلم ہو رہا ہے، ہر کہیں بھی مسلمان چپ نہیں ہیں. ہر جگہ یعنی اپنا چلا رہے ہیں. تو کم سے کم اب تو سوچیں، اب تو تجربہ کریں چپ رہنے کا. یعنی چپ رہنے کا تجربہ ہی نہیں کیا مسلمانوں نے، اور سوال کرتے ہیں. ہمارے مشرق میں پہلی بار چپ رہنے کا تجربہ کیا گیا، اور اللہ کے فضل سے اسے بہت فائدے ہوئے. ہمارے مشرق کے بعد کوئی ہے ہی نہیں جسے چپ رہنے کا تجربہ کیا ہو 200 سال میں. تو یہ سب سوال تو مجھے بہت عجیب معلوم ہوتا ہے. مولانا اگلا سوال پینسلوینیا USA سے خواجہ کلیم الدین صاحب نے کیا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے آر دا ورڈس ہابی اینڈ ہیبٹ synonymous? If yes,
then the hobbies people develop in them are also bad. Maulana, what is your comment on this? میں تو ہابی کا قائل نہیں ہوں، نہ ہابی کا نہ ہیبٹ کا. میں تو صرف ایک ہی بات جانتا ہوں، سوچ سمجھ کر کام کرنا. جو چیز سوچ سمجھ کر مجھے صحیح لگے اس کو کرنا، نہیں تو نہیں کرنا. بطور ہابی کریں یا بطور ہیبٹ کریں، دونوں مجھے ویلیو لیس معلوم ہوتے ہیں. کوئی ویلیو نہیں دنیا میں نہ آخرت میں. Okay, we will end this session now. We would also like to tell our viewers that Maulana's article has appeared today in Times of India Speaking Tree supplement. The article is titled Violence at Wagah. You can read this article from the Speaking Tree portal or from the CPS website. Thank you.